السلام علیکم. میرے پاس آج دو طرح کی خبریں ہیں یا دو طرح کے موقف ہیں. آپ وہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. ایک تو آج کے اخبارات میں چھپا ہوا ہے جی کہ شریف فیملی نے یہ تصدیق کی ہے کہ ستمبر میں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں. اور اسی دن کے اخبارات میں جو ہمارے وزیر خارجہ نہیں وزیر دفاع رہ چکے ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا ایک بیان چھپا ہوا ہے کہ اصل رسک زیرو ہونے تک نواز شریف کی واپسی کا رسک نہیں لیا جا سکتا. اب یہ دو طرح کے موقف سامنے آئے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے انتہائی قریب ہیں اور ان کے وہ جو 5 پیارے ہیں ان میں ان کا نمبر بڑے ٹاپ پر ہے اور بڑے وہ باخبر آدمی ہیں اور بولتے بھی وہ جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے بہت اچھا بولتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل رسک اب ہمیں نہیں پتہ اصل رسک کیا ہے، یہ وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ رسک تو ہے. رسک نہ ہوتا تو نواز شریف اپنے بھائی کی حکومت میں ضرور واپس آتے، لیکن 16 مہینے جو حکومت رہی جس میں شہباز شریف پرائم منسٹر تھے اور اتحادی حکومت تھی، اس میں ان کو واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے. تو اس سے جو ابھی بیان دیا ہے خواجہ آصف نے، اس سے لگتا ہے کہ ان کو رسک جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے نہیں ہے، کہیں اور سے ہے. کیونکہ کہیں اور سے جو ہے اس لیے بھی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ بیٹھ کے لندن میں اس وقت کے جو کہیں اور والے ہیں یہ جو ہے وہ ایک تھے آرمی چیف آصف باجوہ صاحب اور دوسرے تھے ISI کے چیف جنرل فیض. تو وہاں سے نواز شریف کی جو تقریریں ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جنرل فیض عمران خان تو کچھ نہیں ہے، جنرل باجوہ عمران تو تمہارا پٹھو ہے، جو کچھ کر رہے ہو تم دونوں کر رہے ہو، اس کی تو اتنی ہمت نہیں ہے تو تمہیں حساب دینا ہوگا. ایسی انگلی الا کے، وہ ان کی عادت ہے ویسے، فیملی کا ان کا ٹرینڈ بھی ہے، تو انگلی الا کے کہتے تھے کہ تمہیں حساب دینا ہوگا. تو حساب تو لینے کے لیے پھر پاکستان آنا پڑے گا اور پاکستان وہ نہیں آئے اور نہ ہی وہ آنا چاہ رہے ہیں ابھی تک، کیونکہ وہ یہاں سے سزا یافتہ ہیں، اب وہ کنوکٹڈ ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے تا یاد نہ ایلی بھی ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. قانون تو بنا لیے گئے ہیں لیکن ان قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں. شاید انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جب تک اصل رسک ختم نہیں ہو جاتا وہ واپس آنے کا رسک نہیں لیں گے، نہ ہی وہ آئیں گے. اور دوسری طرف شریف فیملی کی طرف سے جو ذرائع نے خبر دی ہے جو چھپی ہوئی ہے آج کے اخبارات میں، وہ یہ ہے کہ وہ ستمبر کے وسط میں یعنی اگلے مہینے کے وسط میں وہ پاکستان آ جائیں گے. اللہ کرے ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہوں، کیونکہ نواز شریف ملک کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی لیڈر ہے جس کے پیچھے عوام ہے وہ عمران خان اور نواز شریف ہی ہیں. ووٹ بینک ان دو شخصیات کے اچھے ہیں یا برے ہیں اس پہ میں نہیں کچھ کہتا، لیکن نواز شریف کمپیریٹیولی میری نظر میں، میری رائے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دی گئی سزا بھی غلط تھی اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اس ملک کو دیا ہے. انہوں نے لیا تو ہوا ہے، اس میں کون چھوڑتا ہے، لیکن انہوں نے ملک کو موٹر وے دی ہے، ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے ضرور. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اثر تھا اور باقی جو قوتیں ہیں ان کا بھی، ذرا ان کی اجازت کے بغیر تو کہ پٹاخہ نہیں پھوٹ سکتا، ایٹم بم کیسے پھوٹتا. لیکن بہرحال نواز شریف ایک فگر ہے، پبلک فگر ہے، پبلک ان کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ رسک کیوں نہیں لینا چاہتے واپس آنے کا یہ تو خواجہ آصف بتا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف شریف فیملی جو ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. دونوں صورتوں میں ہم تو کہتے ہیں ان کو واپس آنا چاہیے. اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے اور عمران خان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوتا، جس طرح نواز شریف کے اوپر بے تحاشا مقدمات بنائے گئے تھے اور اس میں اکثریت جو مقدمات تھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جھوٹے تھے، بے بنیاد تھے. اسی طرح عمران خان کے اوپر جو 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے ہیں ان کی اکثریت جھوٹے مقدمات پر ہے جس میں سزا دی گئی ہے، اس پہ بھی پوری دنیا میں لہدے ہو رہی ہے. تو اس طرح سیاسی شخصیات کو جھوٹے مقدمات میں سزا دینا کسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، بالکل فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اس میں جو بھی جیت کے آئے پھر ہارنے والوں کو کم از کم دھاندلی کا انتظام نہیں لگانا چاہیے. تو بڑا اچھا ہے ماحول بنے گا اگر نواز شریف بھی آ جاتے ہیں، عمران خان بھی اگر باہر آ جاتے ہیں. تو یہ دو پارٹیاں ایسی ہیں جن کے پیچھے تیسری جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ سندھ تک سکڑ چکی ہے، وہ بھی دیہی علاقوں تک. تو دعویٰ تو بہت کیا جا رہا ہے اور مزے بھی صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے لیے ہیں. جتنی بدنامی آئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے یہ 16 مہینوں میں، مجھے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا لگا کہ انہوں نے اتحادی حکومت بنا کے اور اپنے سر یہ لے کے آج جتنی جوتیاں جتنی گالیاں مسلم لیگ نون کو پڑ رہی ہیں ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تو یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. آج اگر عمران خان کی گرفتاری یا سزا پہ وہ خوش ہیں تو کل پھر ان پہ بھی برا وقت ہے کہ جیسے کبھی آیا تھا. تو یہ سبق سیکھنا چاہیے، کٹ پتلی بن کے نہیں ناچنا چاہیے کسی کے اشاروں پہ. کل یہ برا وقت پھر ان پہ دوبارہ آ سکتا ہے. اللہ نہ کرے. برا وقت اس وقت پاکستان کے اوپر ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے 25 کروڑ جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر بہت برا وقت ہے. وہ اس وقت سسک رہے ہیں
تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ لوگ تو حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی تو ڈالروں میں، پاؤنڈز میں، ان کی تو باہر ان کے بزنس ہیں، کاروبار ان کے باہر ہیں، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری اندر لے کے آئیں۔ اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے اوپر یہ لوگ رحم کریں، اور اس ملک کے عوام جو ہیں، جو اس وقت صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ جو پس رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی سوچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔